نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن مجید میں کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144 اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک. جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ ہمارے لیے قبلہ ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف. یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں عربی میں لفظ آتا قانتین کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ ہے سینٹ، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. اور عظیم قرآن، سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے. اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے. قرآن مجید 92 ٹائمز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں یا مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ. تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حکم کرتے ہیں، ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں. تو صلاح کی باقی رکن، باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں. جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18
حدیث نمبر 604 میں پرے ایز یو سی می پرے، نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ. یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 352، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں. اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ، بندگی، اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں. ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے. صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں. عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا. جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح.